تعلیمی درسگاہیں ہیں وہاں ایسے اسباق ملنے چاہیے تھے کہ طلباء اپنی سٹریسز کو اور اپنے موڈ کی خرابی کو فطری طریقوں سے ٹھیک کرتے اور نیچرل ہائی حاصل کرتے. مجھے بہت زیادہ شدید احساس ہونے لگا ہے کہ جو ری ہیب میں ہم کام کرتے ہیں وہ کام اگر ہم کرتے رہیں گے تو معاشرے میں جو یہ حادثہ ہے یہ بہت بڑھتا چلا جائے گا. تو ہمیں کوئی بڑے سکیل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. منشیات کے خلاف کام کرنے کے لیے جو بہت ہی بہترین جگہ ہے جہاں بہت ہی اچھے نتائج پیدا کیے جا سکتے ہیں وہ تعلیمی درسگاہیں. اس کے لیے ہم بنیادی طور پر سنہری رویوں کی بات کرتے ہیں. سنہری رویے وہ ہوتے ہیں جن سے بہت بڑے اور قابل پیمائش نتائج آتے ہیں. ایک وائٹل بیہیویئر تو یہ ہے کہ ان کا یورین سیمپل چیک ہونا چاہیے, پھر اس کے نتائج کے مطابق ان کی مدد ہونی چاہیے کہ وہ اگر ان کے سیمپل میں ڈرگ آتی ہے تو وہ کیسے انہیں مائل کیا جائے کہ وہ ڈرگ سے دور ہٹنا شروع ہو جائیں. اور دوسرا جو وائٹل بیہیویئر ہے وہ ان کی اٹینڈنس کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی یورین سیمپل نہیں چاہتا کہ اس کا چیک کیا جائے تو پھر اس کی اٹینڈنس 100% ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ کسی طرح کے خراب رویوں کا مظاہرہ کرتے ہیں یونیورسٹی کے اندر, یعنی کوئی کنڈکٹ ان کا ٹھیک نہیں ہے, کوئی ٹیچر سے, کوئی دوسرے اسٹوڈنٹ سے, اور وہ کسی نہ کسی طرح سے یونیورسٹی رولز کو توڑتے ہیں, تو پھر کمپیوٹر میں یہ انٹیلیجنس ہوگی, صلاحیت ہوگی کہ ان کے بیلٹنگ میں آنے کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے. سچی بات تو یہ ہے کہ جو یونیورسٹی میں بچے پڑھتے ہیں اور ڈرگز استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی تعلیمی مستقبل ہے نہیں. سٹیک ہولڈرز کو آپس میں مل بیٹھنا ہوگا, اور یہاں سٹیک ہولڈر سے میری مراد یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے, والدین ہیں, اور وہ خود طلباء ہیں جو کہ یونیورسٹی میں تعلیم کی غرض سے آتے ہیں. ہم یہ کوئی ایک دن میں یونیورسٹی کو ڈرگ فری نہیں کرنا چاہتے. 5 سال کی مدت ہے. 5 سال کے بعد یکدم تو وہ کوئی دن ایسا نہیں آئے گا کہ یونیورسٹی ڈرگ فری ہوگی. یونیورسٹیز میں اگر ہمیں ریزسٹنس کا سامنا ہوتا ہے تو ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا سلو کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ریزسٹنس نہیں ملتے تو ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا تیز کر سکتے ہیں. ہم سوسائٹی سے ایسے لوگوں کو آن بورڈ لے سکتے ہیں جو سیلیبریٹیز ہیں اور ڈرگز کے استعمال کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہوں. عام لوگوں کا خیال ہے کہ یونیورسٹی کے باہر چھلیوں پہ منشیات لگا کے تو بیچی جاتی ہیں, یا کلفیوں میں منشیات یا ٹافیوں میں منشیات کوئی باہر سے آ کے بیچتا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یونیورسٹی کے اندر سو کالڈ آنریبل ڈرگ ڈیلرز ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. یہ جو سائیکل ہے جو شغل سے شروع ہوتی ہے, پھر عادت بنتی ہے, پھر ایڈکشن ہوتی ہے, اور پھر ڈرگ ڈیلنگ تک جاتی ہے, تو یہ ایک سائیکل ہے جس کو ہمیں کہیں نہ کہیں سے بریک کرنا ہوتا ہے. جس یونیورسٹی میں بھی یہ کام شروع ہوگا آنے والے داخلوں میں ان کو ترجیح دیں گے والدین. اس پروگرام میں یہ جو پہلے ہم ان 2 باتوں پر توجہ دیں گے کہ تحریک اور ہنرمندی کیسے, اور ہنرمندی پہلے کہ تحریک پہلے. اگر کسی طالب علم کو کہا جائے گا کہ جی آپ نے یورین چیک کرانا ہے, آج اپنے سیمپل دینا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے لڑنے پہ آمادہ ہو. آپ نے اسے پیغام دینا ہے, اور اس نے کہنا ہے کہ آپ آج یورین دینا چاہیں تو آج دے دیں, 2 گھنٹے میں دینا چاہیں پرسوں دینا چاہیں 4 دن بعد دینا چاہیں. تو یہ ہے طریقہ کار جو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ پھر وہ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک, اور کلاس بھی اگر وہ زبردستی اٹینڈ کرنا چاہے تو آپ زور زبردستی نہ کریں, پھر اس کو بیٹھنے دیں, لیکن اس کو یاد دہانی کرا دیں کہ آپ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے, آپ کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوگی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کالج آنا ہی چھوڑ دے, اسکول آنا ہی چھوڑ دے. ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس نے کلیئر لائن تو کم از کم اختیار کر لی کہ اس کو ڈرگز چاہیے یا اس کو تعلیم چاہیے. آپ نے کروشل کنورسیشن کرنی ہے, آپ نے لوگوں کی بےعزتیاں نہیں کرنی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ طلباء پڑھائی سے بدک جائیں گے یا کچھ والدین اپنے بچوں کو یونیورسٹی پہ نہیں بھیجیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سارے طلباء کا بھلا ہوگا. کتنے ہی لوگ ہیں جو ولنگ ویز میں ہمارے پاس آتے ہیں جو یونیورسٹی ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں, اور آخرکار ہم انہیں واپس یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں. وائلڈلی امپورٹنٹ گول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں نشے کی بیماری آ گئی ہے تو آپ اس کی مدد صرف نشے کی بیماری سے نجات میں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ نشہ کرنے سے جو تکلیفیں کسی کی زندگی میں ابھرتی ہیں
ان تکلیفوں سے صرف وہی بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی نشہ کرنے والا، اور گھر والوں کو یا پیار کرنے والوں کو وہ تکلیفیں اپنی جان پہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ روگی ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات، ہمیں اس ٹریپ سے نکلنا ہوگا کہ یہ کوئی کردار کی خرابی ہے، یہ ایک بیماری ہے، لوگوں کا موڈ خراب ہوتا ہے اور وہ کوئی ڈرگ یا الکوہل یوز کرتے ہیں۔ یہ ایک ٹاپ پرائرٹی کا کام ہے کہ سب سے پہلے انہیں نشے سے نجات دلائی جائے، اور اس کے بعد انہیں زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھنے میں مدد دی جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ ایک دفعہ نشہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ پیچھے جو اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ اس کو کور کر لیتا ہے، وہ 1 سال میں 3 سال کی ترقی کرتا ہے۔ اگر ہم سچ مچ اصلاح کے راستے پہ جا رہے ہوں تو پھر ہم شیم سے نکل جاتے ہیں، پھر ہمیں اس سے غرض نہیں رہتی کہ کسی کو کیا پتہ ہے، ہمیں اس سے غرض ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو پیئر پریشر ہے، یہ یونیورسٹی میں خود سے تخلیق کیے جا سکتے ہیں، خود سے ایسے گروپ بنائے جا سکتے ہیں تاکہ جو طالب علم کسی گروپ سے بلانگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی چوائس نہ ہو۔ یونیورسٹی میں مینٹرنگ سسٹم جو ہے، مینٹورز ہوں، جیسے اس پروگرام کا انچارج جو ہو وہ مینٹور ہو، اور پھر نیچے بے شمار مینٹورز ہوں جو ٹیچر اسٹوڈنٹس پہ اچھا انفلوئنس نہیں ڈالتے، تو جتنی جلدی ہو سکے ان سے دوری اختیار کرنا بھی کارآمد ہوگا۔ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ رجحان پیدا کیا جائے کہ ڈرگس کے بارے میں اویئرنیس حاصل کریں، گوگل پہ جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ طلباء کو پتہ ہے کہ ڈرگس نقصان دہ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طلباء کو بالکل نہیں پتہ۔ اگر آپ پلائر کے اسٹوڈنٹ بن جائیں گے تو آپ کو پلائر پرنسپلز بھی پتہ چل جائیں گے اور پلائر پرسکرپشن کا بھی پتہ چل جائے گا، اور آپ زندگی میں نیچرلی ہر وقت اچھا محسوس کریں گے اگر آپ اپنے موڈ کی پرورش کریں گے، مزاج کی پرورش کریں گے۔ لاسٹ ویک جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ہمارے جتنی بھی علمی درس گاہیں ہیں، چاہے وہ اسکول ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، وہاں پر بچے یا طالب علم، لڑکیاں لڑکے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، مگر ایک اندوہناک خبر یہ ہے کہ ڈرگس کا استعمال وہاں پہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ہم نے کیا پچھلے ہفتے پروگرام۔ آج کے پروگرام میں شریک ہیں ہمارے ساتھ گفتگو میں ڈاکٹر صداقت علی، سی ای او ویلنگ ویز۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو تجاویز دیں، جس میں آپ نے کہا کہ یورین انالیسز ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کا، ایک بیلٹ ہونا چاہیے کہ کسی کا بھی ہم کر سکیں، پھر آپ نے کہا کہ اساتذہ جو ہیں وہ بھی والنٹیئر کریں تاکہ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا سکے، یہ کیسے کیوں کر ممکن ہوگا؟ یہ چینج کیسے لائیں گے؟ 40 سال ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، اور مجھے اب شدید احساس ہونے لگا ہے کہ جتنے لوگوں کو ہم ڈرگ سے نجات دلاتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ لوگ جو ہیں اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور پہلے تو معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ تھی، لیکن اب یونیورسٹیز کا جو حال ہے وہ بہت برا ہے۔ ہونا تو اس کے برعکس چاہیے تھا کہ یونیورسٹیاں بالکل نشے سے پاک ہوتی، جو تعلیمی درسگاہیں ہیں وہاں ایسے اسباق ملنے چاہیے تھے کہ طلباء اپنی سٹریسز کو اور اپنے موڈ کی خرابی کو فطری طریقوں سے ٹھیک کرتے اور نیچرل ہائی حاصل کرتے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بہت حالات خراب ہو گئے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ شدید احساس ہونے لگا ہے کہ جو ری ہیب میں ہم کام کرتے ہیں انڈور کی بنیادوں پر یا آؤٹ ڈور کی بنیادوں پر، وہ کام اگر ہم کرتے رہیں گے تو معاشرے میں جو یہ حادثہ ہے یہ بہت بڑھتا چلا جائے گا، تو ہمیں کوئی بڑے سکیل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے بھی ایسے اقدامات کرتے رہتے ہیں، جیسے یہ جو لائیو سٹریمنگ ہم کرتے ہیں فیس بک پر، اس کے ذریعے ہماری ویڈیوز لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، ہماری ایک ایک ویڈیو کے 6 ملین ویوز ہو چکے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بھی اویئرنیس سوسائٹی میں پھیل رہی ہے۔ لیکن منشیات کے خلاف کام کرنے کے لیے جو بہت ہی بہترین جگہ ہے جہاں بہت ہی اچھے نتائج پیدا کیے جا سکتے ہیں وہ تعلیمی درسگاہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ کچھ ایسے وائٹل بیہیویئر ہو سکتے ہیں جن سے قابل پیمائش نتائج سامنے آئیں۔ اس کے لیے ہم بنیادی طور پر سنہری رویوں کی بات کرتے ہیں۔ سنہری رویے وہ ہوتے ہیں جن سے بہت بڑے اور قابل پیمائش نتائج آتے ہیں۔
ویسے لوگ سیمینار تو یونیورسٹیوں میں کرتے ہی ہیں، ان سیمینارز میں منشیات کے خلاف آگاہی دی جاتی ہے، اور زیادہ تر ان سیمینارز میں وہ لوگ آتے ہیں جو کہ ڈرگ یوز نہیں کر رہے ہوتے. جو ڈرگ یوزرز ہیں وہ ذرا سے دور ہی رہتے ہیں، پرہیز ہی کرتے ہیں. جب ہم سنہری رویوں پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے ہماری منزل قریب آنا شروع ہوتی ہے. اور سنہری رویوں پر عمل کرنے کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ پھر مختلف طریقوں سے دور کی جاتی ہیں. ایک سنہری رویہ یہ ہے 0.1%، یعنی 1000 میں سے ایک طالب علم کا اگر ہم یورین چیک کرتے ہیں تو بہت زیادہ کوئی بے چینی یا ریزسٹنس کا سامنا نہیں ہو سکتا، اور آپ اسے پھر موقع بھی دیں گے کہ اگر وہ آج یورین نہیں دینا چاہتا تو وہ کل یورین دے سکتا ہے، لیکن آج وہ پھر کالج کو اٹینڈ نہیں کر سکتا، اس کی ایبسنٹ مارک ہوگی، اور وہ بے شک کالج کے اندر گھومتا پھرتا رہے لیکن وہ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا، اور نیچرلی اس سے اس کے اوپر دباؤ آئے گا. اور اگر پھر ایک ہفتے تک وہ یورین سیمپل نہیں دیتا تو پھر اس کے والدین سے رابطہ کرنا ہوگا. اگر آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں تو آپ پر ڈے سیمپلنگ کو تھوڑا شروع میں کم بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو مشکلات پیش نہیں آتی تو آپ پر ڈے سیمپلنگ یورین کی وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں. عزت اور احترام سے کیسے اصرار کیا جائے کہ انہیں یہ کرنا پڑے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ بہت زیادہ رد عمل آ نہیں سکتا. یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اولمپکس میں کھیل ہو رہے ہیں اور انتظامیہ نے کسی کو یورین سیمپل دینے کے لیے کہا ہے تو وہ اس سے انکار کر سکتے ہیں. اگر وہ انکار کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کھیل کی دنیا سے باہر ہو جائیں گے. چونکہ ابھی تعلیم میں اس کا کوئی رواج نہیں ہے تو اس لیے تھوڑا انوکھا ضرور لگ رہا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ جو یونیورسٹی میں بچے پڑھتے ہیں اور ڈرگز استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی تعلیمی مستقبل ہے نہیں. ہم والدین جب اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے آسمان پہ جگمگائیں اور کامیابیوں کے جھنڈے گاڑیں، لیکن ایسا تمنا کرنے سے نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی. سٹیک ہولڈرز کو آپس میں مل بیٹھنا ہوگا، اور یہاں سٹیک ہولڈر سے میری مراد یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے، والدین ہیں، اور وہ خود طلباء ہیں جو کہ یونیورسٹی میں تعلیم کی غرض سے آتے ہیں. ایک وائٹل بیہیویئر تو یہ ہے کہ ان کا یورین سیمپل چیک ہونا چاہیے، پھر اس کے نتائج کے مطابق ان کی مدد ہونی چاہیے کہ وہ اگر ان کے سیمپل میں ڈرگ آتی ہے تو وہ کیسے انہیں مائل کیا جائے کہ وہ ڈرگ سے دور ہٹنا شروع ہو جائیں. اور دوسرا جو وائٹل بیہیویئر ہے وہ ان کی اٹینڈنس کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی یورین سیمپل نہیں چاہتا کہ اس کا چیک کیا جائے تو پھر اس کی اٹینڈنس 100% ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ اٹینڈنس کو ہم دیکھیں گے، اور کون سے رویے ہیں اور کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کو ہم دیکھیں گے کہ ان کو زیادہ یورین ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے اور ان کو کم ضرورت ہے؟ جو لوگ کسی طرح کے خراب رویوں کا مظاہرہ کرتے ہیں یونیورسٹی کے اندر، یعنی کوئی کنڈکٹ ان کا ٹھیک نہیں ہے، کوئی ٹیچر سے، کوئی دوسرے اسٹوڈنٹ سے، یا وہ طلباء کو بلی کرتے ہیں، یا کالج کی پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا وہ کوئی ایسے کام کرتے ہیں جس سے ڈسرپشن ہوتی ہے یونیورسٹی کے کام کاج میں، اور وہ کسی نہ کسی طرح سے یونیورسٹی رولز کو توڑتے ہیں، تو پھر کمپیوٹر میں یہ انٹیلیجنس ہوگی، صلاحیت ہوگی کہ ان کے بیلٹنگ میں آنے کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے. اس پروگرام کی بنیادی ایک ضرورت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں طلباء کے ساتھ یونیورسٹی میں، پہلے وہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے. ہم یہ کوئی ایک دن میں یونیورسٹی کو ڈرگ فری نہیں کرنا چاہتے، ایک مہینے میں نہیں کرنا چاہتے، ایک سال میں بھی ایبسلیوٹلی ڈرگ فری نہیں کرنا چاہتے. تو اس کے لیے 5 سال کی مدت ہے، لیکن 5 سال کے بعد یکدم تو وہ کوئی دن ایسا نہیں آئے گا کہ یونیورسٹی ڈرگ فری ہوگی. آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ بدلنا شروع ہوں گی. پھر ہمیں ان طلباء سے بھی بڑی مدد مل سکتی ہے کہ جو پازیٹیو ڈیوینس میں ہیں، اور ان سے سیکھ کے ہم ان طلباء کے ساتھ بھی بہت کام کر سکتے ہیں جو نیگیٹو ڈیوینس میں ہیں. نیگیٹو ڈیوینس کا مطلب ہے جو پٹری سے اترے ہوئے ہیں اور ڈرگز میں گئے ہوئے ہیں.
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ اگر ہم اپنے کارکردگی کے نتائج کو جانچ نہیں سکتے تو یہ کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ اگر ہم ہلہ گلا کرنا چاہتے ہیں، کوئی سیمینار کرنا چاہتے ہیں اور پھر ٹی وی پہ اس سیمینار کی کچھ جھلکیاں دکھانا چاہتے ہیں اور نتائج کو میئر نہیں کرنا چاہتے تو پھر ایسے پروگرام سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ سائنس ناپ تول میں یقین رکھتی ہے کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن ہو، اس کی کوئی ایویڈنس ہو، اور جو تبدیلی یا نتائج ہم بھرپا کریں ان کو ہم دکھا سکیں۔ یہ طے ہے کہ جب ہم سائنٹیفک طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی پیس کو سیف لیمٹس میں رکھتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں اگر ہمیں ریزسٹنس کا سامنا ہوتا ہے تو ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا سلو کر سکتے ہیں، اگر ہمیں ریزسٹنس نہیں ملتے تو ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا تیز کر سکتے ہیں، اگر بیچ میں کوئی برا مانتا ہے تو ہم اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، اس کو آن بورڈ لے سکتے ہیں۔ ہم شروع میں بھی ایسے والدین کو آن بورڈ لے سکتے ہیں جو والنٹیئر کرنا چاہیں۔ ہم سوسائٹی سے ایسے لوگوں کو آن بورڈ لے سکتے ہیں جو سیلیبریٹیز ہیں اور ڈرگز کے استعمال کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یونیورسٹیز میں جا کے وہ طلباء سے خطاب کریں اور انہیں اس پروگرام میں آگے بڑھنے کے لیے کہیں۔ یونیورسٹیز میں ڈرگز کے معاملات میں ظاہر ہے ڈرگز کہیں سے آتی ہیں، کچھ لوگوں کو سپلائی کی جاتی ہیں، شغل سے بات چلتی ہے اور کہاں تلک پہنچتی ہے؟ دیکھیے، یہ جو عام لوگوں کا خیال ہے کہ یونیورسٹی کے باہر چھلیوں پہ منشیات لگا کے تو بیچی جاتی ہیں، یا کلفیوں میں منشیات یا ٹافیوں میں منشیات کوئی باہر سے آ کے بیچتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں یونیورسٹی کے اندر کسی ڈرگ ڈیلر کی جرت نہیں جو شہر میں یہ کام کرتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی کے اندر جا کے یہ کام کریں۔ یونیورسٹی کے اندر سو کالڈ آنریبل ڈرگ ڈیلرز ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ان کو دعوت دیتا ہے کہ یہ آپ ڈرگ کر لیں، فری میں کر لیں، شغل میں کر لیں، اور وہ اس طرح کبھی کبھار ڈرگ کرنے لگتے ہیں، پھر ان کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر ان کے جسم میں کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جن کو ہم ایڈکشن کہتے ہیں، اور وہ اندھا دھند ڈرگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس دوران ان کے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ بالکل ڈرائی اپ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اور لوگوں کو اس میں ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ اپنے لیے ڈرگ جو خریدتے ہیں وہ ایکچولی ان کو اس وجہ سے ملتی ہے کہ یہ ڈرگز بیچ کے آپ اپنا حصہ نکالیں اور باقی بیچ کے ہمیں آپ سرمایہ مہیا کریں۔ سو آہستہ آہستہ ایسے جو ڈرگ ڈیلر اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس ایکٹیویٹی کو یا تو پرماننٹ اپنا لیتے ہیں اور یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور سوسائٹی میں یہی کام کرنا شروع کرتے ہیں اور بڑے کرائمز میں حصہ لینے لگتے ہیں، یا پھر وہ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے ہی کسی نہ کسی طریقے سے اپنا نشے کا دھندا بھی جاری رکھتے ہیں، دوسروں کو نشے کی بیماری بھی لگاتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے گریجویٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو یہ جو سائیکل ہے جو شغل سے شروع ہوتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر ایڈکشن ہوتی ہے اور پھر ڈرگ ڈیلنگ تک جاتی ہے، تو یہ ایک سائیکل ہے جس کو ہمیں کہیں نہ کہیں سے بریک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں جو سائیکل کی طرح کام کرتی ہیں، اور ہمیں اگر ان کو بریک کرنا ہوتا ہے تو اس کے کمزور حصے کو ہم نے تلاش کرنا ہوتا ہے کہ جب اس کو ہم آسانی سے بریک کر سکیں۔ جیسے کہ جو شغل کرنے والے طلباء ہیں، اگر بیلٹنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے کہ یورین ٹیسٹنگ ہوگی اور ان کا نام نکل آئے گا، اور جو نام نکل آتا ہے تو پھر یہ ڈسکور ہو جاتا ہے ابھی اس سٹیج پہ کہ وہ شغل کر رہے تھے، تو اس سٹیج پہ اگر ہم سائیکل کو توڑ دیں تو یہ بیسٹ ہے، جس کے لیے لانگ ٹرم ایفرٹس جاری رہتی ہیں۔ لیکن چونکہ یونیورسٹی میں طلباء ہوتے ہیں اور یونیورسٹی انتظامیہ خیر خبر رکھتی ہے کہ طلباء میں کس قسم کے صحیح یا غلط رجحانات پروان چڑھ رہے ہیں، اور اس کا باقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیول پہ بھی کہ جاسوسی نظام ہوتا ہے جس سے کہ طلباء
کہ ڈانڈے باہر کن لوگوں سے ملتے ہیں اور کون سے غلط کام ہیں جس میں طلباء حصہ لے سکتے ہیں. تو یہ ساری ایک رپورٹ یونیورسٹی کے پاس ہوتی ہے, حکومت کے پاس ہوتی ہے. تو اسی نظام کو یوز کرتے ہوئے شغل والے طلباء جو ہیں, اگر ان کا بیلٹنگ کے ذریعے نام نکل آتا ہے اور پتہ چلتا ہے تو پھر ان کی بہت بہتری کی جا سکتی ہے. لیکن جو ڈرگ ڈیلر ہیں دوسرے اینڈ پہ, ان کے ساتھ سخت ہاتھوں سے, آہنی ہاتھوں سے نپٹا جا سکتا ہے حکومت کے لیول پہ. جس علاقے میں یونیورسٹی ہے اس علاقے میں کوئی تھانہ بھی تو ہوتا ہے, تو اس تھانے دار کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے. یونیورسٹی جہاں بھی واقع ہے اس کے اندر جو بھی ڈرگ ڈیلر ہیں طلباء کے روپ میں, ان کے ساتھ تو ایک تھوڑا بہت کریک ڈاؤن کی سچویشن ہونی چاہیے, جو کہ یونیورسٹی نہیں کر رہی بلکہ شہر کی انتظامیہ کر رہی ہے. اب بیچ کے جو 2 لوگ ہیں جن کو عادت ہے اور جن کو ایڈکشن ہے, ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں اور بیلٹنگ میں ان کا نام زیادہ پروبیبلٹی کے ساتھ آ سکتا ہے. جو ڈرگ ڈیلر ہیں ان کے والدین سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, ان کو لوپ میں لیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس میں چھپن چھپائی میں کچھ نہیں رکھا. جس یونیورسٹی میں بھی یہ کام شروع ہوگا, آنے والے داخلوں میں ان کو ترجیح دیں گے والدین, کیونکہ والدین ہمیشہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اچھی جگہوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ڈرگز کی طرف جائیں ہی نہ, تو جیسے وہ اپنے بچوں کو بچپن میں حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں, تو یونیورسٹی جانے سے پہلے ان کی تھوڑی بہت کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ یونیورسٹی میں جا کے یہ پٹ فالز اور ٹریپس ہیں, اور آپ کیسے اپنی سٹریس مینیج کریں گے, پڑھائی کا بوجھ کیسے مینیج کریں گے ذہنی طور پر جو آتا ہے, اور آپ نے کن سرگرمیوں کو ترجیح دینی ہے, اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی کو کس قدر جاری رکھنا ہے, اور کیسے آپ نے نیند پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. 8 گھنٹے کی ٹھوس نیند جو ہے طلباء کے لیے لازم ہے. والدین کو اپنی بات ایک بہت ہی پولائٹ طریقے سے لیکن بار بار کہتے رہنا چاہیے. والدین اگرچہ یہ پالیسی کرتے ہیں کہ مہینہ 2 مہینے خاموش رہے اور اس کے بعد پھٹ پڑے اور اس کے بعد ناراضگیاں ہو گئی, پھر ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنی, اور اس کے بعد پھر 2 مہینے کوئی نہیں پوچھنا. تو جیسے روزانہ آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ جو پروڈکٹس ہیں, جو 100 سال سے پروڈکٹس مارکیٹ میں ہیں, ان کی بھی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے. جی, تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو یاد دہانی کرانی چاہیے, ہر روز کرانی چاہیے, پر یہ یاد دہانی مختصر ہونی چاہیے. کوئی لمبی تقریر جو ہے وہ عام طور پر بچوں کو پسند نہیں آتی. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. ڈاکٹر صاحب, ٹیلی ویژن پہ اور اب سوشل میڈیا پہ بھی ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں. اب کوئی ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں یا کوئی ایسی کیمپین ہوتی ہے جس کے متعلق لوگوں کا شعور اتنا نہیں ہوتا, یا کوئی پروڈکٹ جو ہے, تو یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں اس میں یہ کس طرح سے تحریک پیدا کی جائے اسٹوڈنٹس میں کہ یہ واقعی بڑی خطرناک چیز ہے جو ہماری زندگیوں کو خراب کر سکتی ہے, اور پھر تعلیمی اداروں میں بجائے ریزسٹ کرنے کے وہ اس کے حامی ہو جائیں کہ یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے بتایا جا رہا ہے. اس پروگرام میں یہ جو پہلے ہم ان 2 باتوں پر توجہ دیں گے کہ تحریک اور ہنرمندی کیسے, اور ہنرمندی پہلے کہ تحریک پہلے. تو یہ وہی بات ہے, انڈا پہلے کہ مرغی پہلے. دونوں چیزوں کا اہتمام ہمیں ساتھ ساتھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ول ہو تو سکل بھی ہو.
جہاں تک موٹیویشن کی بات ہے یا تحریک کی بات ہے تو وہ اس وقت موجود ہے. آپ ہر تیسرے دن سنتے ہیں کہ کوئی مشیر یا وزیر کہتا ہے کہ جی اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں نشے کی بہت وبا ہے، اور ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، اس پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں. تو اس کے بعد چند دن بعد پھر یہ تحریک جو ہے تھوڑی نیچے چلی جاتی ہے. جب بھی ہم انفرادی طور پر بھی کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ نشے کی بیماری سے نجات میں، تو شروع میں ان کی بڑی تحریک ہوتی ہے، پھر چند دن بعد ہم دیکھتے ہیں تحریک تھوڑی نیچے جاتی ہے. تو پروفیشنل کے طور پر ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ان کی تحریک کو دوبارہ بڑھا دیں، ان کی موٹیویشن کو بڑھا دیں. یعنی وقفے وقفے سے ان کی گرتی ہوئی موٹیویشن کو ہمیں اوپر اٹھانا ہوتا ہے، امید دلا کے اور رستہ دکھا کے اور ہنرمندی کی مدد سے. اور جو سکلز ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا کیسا ہے، کہ اگر کسی طالب علم کو کہا جائے گا کہ جی آپ نے یورین چیک کرانا ہے، آج اپنے سیمپل دینا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے لڑنے پہ آمادہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ہنگامہ آرائی کرنا چاہے، وہ اپنے ساتھ دو چار پانچ ایسے طالب علموں کو ملا لے. تو آپ نے اس کی کوئی گردن نہیں دبوچنی، آپ نے اسے پیغام دینا ہے، اور اس نے کہنا ہے کہ آپ آج یورین دینا چاہیں تو آج دے دیں، 2 گھنٹے میں دینا چاہیں پرسوں دینا چاہیں، 4 دن بعد دینا چاہیں. تو یہ ہے طریقہ کار جو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ پھر وہ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک، اور کلاس بھی اگر وہ زبردستی اٹینڈ کرنا چاہے تو آپ زور زبردستی نہ کریں، پھر اس کو بیٹھنے دیں، لیکن اس کو یاد دہانی نہیں کرا دیں کہ آپ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے، آپ کی اٹینڈنس مارک نہیں صحیح. یہ ہوگی. بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کالج آنا ہی چھوڑ دے، اسکول آنا ہی چھوڑ دے. ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس نے کلیئر لائن تو کم از کم اختیار کر لی کہ اس کو ڈرگز چاہیے یا اس کو تعلیم چاہیے. کیونکہ جو بعد میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ڈرگز کے لیے زیادہ خواہش مند ہے اور تعلیم کے لیے بالکل خواہش مند نہیں ہے، تو پھر اس کے وہ جو جسے کہتے ہیں بروپ میں سے روپ تو سامنے آ گیا نا اس کا. تو ہم نے نہیں اسے کہا کہ آپ نے یونیورسٹی نہیں آنا، ہم نے صرف یورین سیمپل مانگا ہے. اور جب اگر یورین سیمپل پازیٹیو بھی آئے گا تو ہم بڑے پیار سے، محبت سے اس کو رستہ دکھائیں گے کہ اب آپ کا جو یورین سیمپل پازیٹیو آیا ہے تو اس کو دوبارہ نیگیٹو یورین سیمپل میں کیسے، کب اور کتنی دیر میں بدلا جا سکتا ہے، اور بغیر کسی تکلیف کے بدلا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک پراپر طریقہ کار ہے جس پہ عمل کیا جائے گا. آپ نے کروشل کنورسیشن کرنی ہے، آپ نے لوگوں کی بےعزتیاں نہیں کرنی. اور گھروں میں بھی ہمیں کروشل کنورسیشن کرنی ہوتی ہے جب کسی بچے کے تعلیمی مسائل ہوتے ہیں یا ڈرگز کا ایشو ہوتا ہے. کیونکہ جس کا ڈرگز کا ایشو ہوتا ہے ظاہر ہے اس کو موڈ ڈس آرڈر ہے، اور جس بندے کا موڈ ڈس آرڈر ہے تو آپ اس کے ساتھ محتاط ہو کے بات کریں گے. کیونکہ جو بندہ پہلے ہی اپنے موڈ اور مزاج کے ہاتھوں بہت بے چین اور پریشان ہے، تو آپ اس کے ساتھ یہ رسک نہیں لیں گے کہ بات چیت سے ہاتھا پائی کی طرف آپ چلے جائیں. اور آپ ضروری نہیں کہ آج ہی سارا کام کر لیں، آپ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پر آپ پرسسٹنٹلی وہ کام کرتے رہتے ہیں. سو آپ یہ 2 پہلو جو ایک بڑے اہمیت رکھتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ میں، کہ آپ کا جوش و جذبہ قائم رہے، آپ کی موٹیویشن قائم رہے، اور آپ کو طریقہ کار آتا ہو، آپ کو روڈ میپ پتہ ہو، اور آپ تحمل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں، اور آپ کو ہنرمندی کے تقاضوں کا بھی پتہ ہو، آپ کو مصلحت کا بھی پتہ ہو، اور آپ لوہا گرم دیکھ کے چوٹ لگائیں، اور آپ دوستانہ رویوں کے ساتھ آگے بڑھیں. لیکن دوستانہ رویوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا اصل گول جو ہے وہ اس کو بالکل بھول جائیں. والدین تھوڑا بے بس ہوتے جا رہے ہیں اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ معاملات طے کرنے میں، اور یونیورسٹی انتظامیہ اگر والدین کو ایمپاور کرے گی، یا یونیورسٹی کا وہ ڈپارٹمنٹ جو ڈرگ فری کرنا چاہتا ہے یونیورسٹی کو، وہ ڈپارٹمنٹ اپنی سرکاری حیثیت میں اپنی اتھارٹی کے ساتھ ایکٹ کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو تھوڑا بہت موٹیویشن کے ساتھ اس کام میں شامل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ڈیپ ڈاؤن ہر والدین اپنے بچے کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، اس کی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ طلباء پڑھائی سے بدک جائیں گے، یا کچھ والدین اپنے بچوں کو یونیورسٹی پہ نہیں بھیجیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ
اس سے بہت سارے طلباء کا بھلا ہوگا، اور آخر کار وہ لوگ بھی جو اس وجہ سے پیچھے ہٹے تھے یونیورسٹی سے، وہ کسی نہ کسی علاج معالجے میں سے گزر کے اپنے بچوں کو نشے سے نجات دلا کے واپس یونیورسٹیوں میں ڈالیں گے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ولنگ ویز میں ہمارے پاس آتے ہیں، جو یونیورسٹی ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں، اور آخر کار ہم انہیں واپس یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں اور ان کی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں اور وہ گریجویٹ کرتے ہیں۔ تو مطلب اگر آپ کسی کو یونیورسٹی میں شامل رکھیں اور وہ دوسروں کو بھی نشے کی لت لگاتے رہیں، اور آپ سوچ لیں کہ پھر جو میری سوچ ہے کہ جو مجھے مایوسی ہوئی کہ ہم ایک کو علاج معالجے میں سے گزارتے ہیں تو اس دوران نہایت خاموشی سے 10 اور لوگ جو ہیں اس گدلے پانی میں اور دلدل میں اترتے چلے ڈاکٹر صاحب، جاتے ہیں۔ والدین کا سب سے بڑا ڈیلیما ہے کہ وہ اپنے پیارے سے کہتے ہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو، تو وہ کہتا ہے کہ بس یہ امتحان گزر جائے، بس یہ گرمیاں گزر جائیں، پھر سردیاں گزر جائیں، پھر یہ ہو جائے، پھر وہ ہو جائے، پھر گریجویشن ہو جائے، پھر میری نوکری لگ جائے، پھر میری وائلڈلی شادی ہو جائے۔ امپورٹنٹ گول کیا ہے؟ نشہ جو ہے چھڑوانا یا تعلیم جاری رکھنا؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی زندگی میں جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول بن جاتا ہے وہ ہے نشہ چھڑانا، جبکہ وہ نشہ شروع کر چکا ہو۔ اب اگر اس کا نشہ نہیں چھوٹتا یا نشے سے نجات نہیں ہوتی تو ویسے تو اس بات کا امکان ہی کوئی نہیں کہ وہ کوئی اسٹڈیز میں کارنامے انجام دے گا، وہ میڈیوکر سا رہے گا، وہ ساون بھادوں نہ ہرا نہ سوکھا، وہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی۔ سمپل سی لاجک یہ ہے کہ وائلڈلی امپورٹنٹ گول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں نشے کی بیماری آ گئی ہے تو آپ اس کی مدد صرف نشے کی بیماری سے نجات میں کریں گے۔ نہ صرف تعلیم کا معاملہ اس میں اہم ہے بلکہ زندگی کے تمام معاملوں میں آپ اس کی مدد کرنا چھوڑ دیں گے، اور تمام تر مدد آپ ایک معاملے پہ دے دیں گے۔ یعنی آپ کا جو فوکس ہے، جیسے آپ توجہ مرکوز کر لیں گے، جیسے سورج کی روشنی جب ہم ایک نقطے پہ مرکوز کرتے ہیں تو وہ کاغذ جل اٹھتا ہے، اسی طرح جب ہم کسی شخص کی زندگی میں نشے کی بیماری کو دیکھتے ہیں تو فیملی ممبر کے طور پر اور دوست احباب کے طور پر ہم اس کی مدد ہر معاملے میں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ماں سوا ایک معاملے کے جو نشے سے نجات کا معاملہ ہے۔ خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ دماغی صحت پہلے ہی متاثر ہوتی ہے تو لوگ نشے کی طرف جاتے ہیں، یعنی موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں تو لوگ نشے کی طرف جاتے ہیں۔ جب ہماری زندگی میں جوائے کل ہو جاتا ہے، جو کہ ہماری اپنی کوتاہیوں سے کل ہوتا ہے، جب ہم ٹھیک طرح وقت پہ سوتے نہیں ہیں، جب ہم لوگوں سے جھگڑے فساد کرتے ہیں، جب ہم کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے اور ایک جگہ کاؤچ پوٹیٹو بن کر بیٹھے رہتے ہیں، تو موڈ ڈس آرڈر اگر ہماری جینز میں ہو تو وہ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ جب موڈ ڈس آرڈر کے لیے ہم ڈرگز کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس بات کا فیصلہ ہم نہیں کرتے، اتفاقات کرتے ہیں کہ ہمیں ڈرگز موافق آئیں گی یا ہمیں وہ موافق نہیں ہوں گی۔ اگر ہمیں ڈرگ موافق آئے گی تو ہم کسی قسم کے فکر سے فارغ ہو جائیں گے، اور جب ہم فکر سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی امپورٹنٹ ذمہ داریاں بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب ہم بہت مشکل میں پھنس جاتے ہیں، جب کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہ ہو اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم بل کیوں نہیں ادا کر رہے، یا ہم اسٹڈی کیوں نہیں کر رہے، یا اپنے فرائض کیوں نہیں پورے کر رہے، لیکن اگر موافق نہیں آتی ڈرگز تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جسم میں پھر زہریلے مادے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے کہ بہت زیادہ پیرانویا ہونے لگتا ہے، بہت زیادہ شکوک و شبہات بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہماری اندرونی اریٹیبلٹی اور تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے،
نفسیاتی بیماریاں ہمیں آ کے گھیر لیتی ہیں، بعض اوقات ڈپریشن بہت زیادہ ہونے لگتی ہے، تو پھر معاملہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ ایک بہی خواہ کے طور پر، ایک ہمدرد کے طور پر، ایک والدین کے طور پر یا بہن بھائیوں کے طور پر ہمارا دل کرتا ہے کہ اس کی زندگی کی گاڑی کو چلتے رکھیں۔ ہم اسے اچھی گاڑی لے کے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ نشہ نہیں کرے گا، ہم اس کو برانڈڈ کپڑے لے کے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے شاید یہ اس کو بہت اچھا فیل ہوگا، ہم اسے ہر ہفتے ایک کلین سلیٹ دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہے بغیر ہی یہ ازیوم کرتے ہیں کہ جب ہم یہ مہربانیاں فرمائیں گے تو یہ نشہ چھوڑ دے گا۔ تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی کی زندگی میں سے کانٹے چنتے رہتے ہیں اور وہ نشہ کرتا رہتا ہے تو پھر آپ یوں سمجھے کہ وہ اپنے ذہن میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ میری زندگی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، میری جاب بالکل ٹھیک چل رہی ہے، میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، میں پاس بھی ہو رہا ہوں، اور پھر میرے گھر والے کیوں میرے نشے کے استعمال پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نشہ کرنے سے جو تکلیفیں کسی کی زندگی میں ابھرتی ہیں ان تکلیفوں سے صرف وہی بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی نشہ کرنے والا، اور گھر والوں کو یا پیار کرنے والوں کو وہ تکلیفیں اپنی جان پہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ روگی ہو جاتے ہیں اور ان کا مریض یہ کہتا رہتا ہے کہ میں تو بھلا چنگا ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ جائیں علاج کے لیے۔ جو انیبلنگ ہوتی ہے، یعنی جب کوئی نشہ کرنے والا نشہ کرنے کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو آپ اس مصیبت سے اس کو نہیں نکالتے تاکہ وہ کنیکٹ کر سکے کہ میں نے نشہ کیا تھا، اس سے یہ مصیبت میں پھنس گیا۔ لیکن اگر ہم کسی کو جو کہ مصیبت میں پھنستا ہے یا تھانے جا پھنستا ہے اور ہم جا کے چھڑاتے ہیں اور پھر بڑی لان تان بھی اس کو کرتے ہیں، اس کی بےزتی کرتے ہیں، تو وہ اس دن بےزتی کرا بھی لیتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ غلط کام کر کے یا نشہ کر کے معاشرے میں پنپ سکتا ہے، وہ زندگی گزار سکتا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس کمرہ ہے، اس میں اے سی لگا ہوا ہے اور اس کو پاکٹ منی ملتی ہے، اور وہ چونکہ نشے کے زیر اثر ہوتا ہے، اس کا برین جو ہے وہ نشے کے تابع ہوتا ہے، تو وہ زیادہ پلس مائنس نہیں کر سکتا، وہ زیادہ اچھے نتائج نہیں نکال سکتا، اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ معاف ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی یونیورسٹی پڑھتا ہے اور نشے کی بیماری میں بھی ہے تو بہترین حل اس کا یہ ہے کہ جب تک وہ نشہ نہیں چھوڑتا والدین اس کو خود ہی یونیورسٹی نہ بھیجیں، اور یا کم از کم جب تک وہ نشہ چھوڑنے کے اقدامات نہیں کرتا تب تک اس کو یونیورسٹی نہ بھیجیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی اپنی جذباتی کمزوریوں کی وجہ سے میں اتنی سخت بات نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا تجربہ ہے اتنے عرصے سے، جو میں نشے کے مریضوں کے ساتھ ہی میری ساری زندگی گزری ہے، تو میں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اگرچہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اتنے % اسٹوڈنٹ نشہ کرتے ہیں یا اتنے % اسٹوڈنٹ نشہ کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے درست نہ ہو، لیکن جتنے % بھی اسٹوڈنٹ نشہ کرتے ہیں وہ سب لوگ، چاہے وہ 2% ہوں، میری نظر میں وہ اتنے ہی اہم ہیں۔ خاص طور پر معاشرے میں جو لوگ نشے کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ یا تو بہت اعلیٰ درجے کے اچیور تھے اور پھر ان کو ٹینشنوں نے نشے کی طرف الجھا دیا اور آہستہ آہستہ وہ پسماندہ ہو گئے، یا پھر وہ ابھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے اچیور بننا تھا اور نشے کی بیماری نے ان کو بن کھلے ہی مرجھا دیا۔ دو میں سے کوئی بھی سچویشن ہو، نشے کی بیماری ایک ایسی تباہ کن بیماری ہے جو کہ نہ صرف اس مریض کی زندگی کو تباہ کرتی ہے بلکہ اس سے پیار کرنے والے بہت سارے لوگوں کو روگی بنا دیتی ہے اور بربادی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ دوسری کوئی بیماری مجھے اس کے مقابلے میں اتنی چلاک اور عیار بیماری نظر نہیں آتی جو اپنا سروائیول خود کرتی ہے۔ جب آپ کسی بھی بیماری پہ اٹیک کرتے ہیں اور وہ ہتھیار ڈالنا شروع کر دیتی ہے، آپ ملیریا پہ اٹیک کریں ایک دم ہتھیار ڈال دیتی ہے، آپ ٹی بی پہ اٹیک کریں وہ آہستہ آہستہ ہتھیار ڈال دیتی ہے، آپ ڈائبٹیز پہ اٹیک کریں تو وہ جلدی آپ کا شوگر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ نشے کی بیماری پہ اٹیک کرتے ہیں
اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نشے کی بیماری خود ایسی چلاکیاں اور عیاریاں مریض کو سکھاتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی کوششوں کو بڑی کامیابی سے سیبوٹیج کرنے لگتا ہے. आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो. बंद करो तुम अपनी बकवास. लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना. तुम हो ही घटिया इंसान. तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए. सर, ये जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, अगर वो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, ओ लेवल्स में, मैट्रिक में, तो ये ख्याल के चलें मैट्रिक तो कर लें, बुनियादी तालीम हासिल कर लें, कॉलेज जाएंगे, वहाँ ठीक हो जाएंगे. मैं एक ख़बर पढ़ रहा था आजकल में कि हमारी एयरलाइंस जो है उसके 2 पायलट्स जो थे उनको इसलिए रोक लिया गया कि उनको लगा कि वो शायद उन्होंने अंडर इन्फ्लुएंस हैं, शराब पी हुई है. तो ये जो हैं लोग जो पढ़ रहे हैं या किसी भी ट्रेनिंग में हैं या तालीम में हैं, तो ये बाद में जाके क्या फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं या नशे की बीमारी उनके साथ रोग बन के चलती रहेगी? सबसे पहले बात, हमें इस ट्रैप से निकलना होगा कि ये कोई किरदार की ख़राबी है. अगरचे बज़ाहिर ये किरदार की ख़राबी नज़र आती है, लेकिन डीप डाउन ये एक बीमारी है. लोगों का मूड ख़राब होता है और वो कोई ड्रग या अल्कोहल यूज़ करते हैं. और हम चाहते ये हैं कि चौपड़ी हुई और दो हों. मतलब हम दोनों काम चाहते हैं. हम चाहते हैं ये नशा भी छोड़ दे, ये तालीम भी जारी रखे, ये नशा भी छोड़ दे, ये जॉब भी जारी रखे. लेकिन ऐसी लग्जरी अवेलेबल नहीं है. मासवा उन लोगों के जो बिल्कुल इब्तदा में हैं या जिनका अभी मामला बहुत गंभीर नहीं हुआ, ये एक टॉप प्रायोरिटी का काम है कि सबसे पहले उन्हें नशे से निजात दिलाई जाए और उसके बाद उन्हें ज़िंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ने में मदद दी जाए. और मैं आपको बताऊं कि जो बंदा एक दफ़ा नशा छोड़ देता है तो वो पीछे जो उसका टाइम ज़ाया होता है वो उसको कवर कर लेता है. वो 1 साल में 3 साल की तरक्की करता है. मैंने उसको बहुत प्रॉस्पेरिटी की तरफ हमेशा उस बंदे को जाते देखा है कि जो नशा छोड़ता है. और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को हमें मुआशरे में बहुत ज़्यादा थपकी देनी चाहिए और रिवॉर्ड से नवाजना चाहिए कि जो नशा छोड़ के आगे बढ़े हैं. मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के पिछले 10 जो प्रेसिडेंट हैं, ये वो लोग हैं जो टीन एज में या नौजवानी में नशा करते थे और फिर उन्होंने नशा छोड़ा, फिर पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने ड्रग फ्री लाइफ गुजारी और अमेरिका के सदर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए. अगर हम सचमुच इस्लाह के रास्ते पे जा रहे हों तो फिर हम शेम से निकल जाते हैं. फिर हमें इससे गरज नहीं रहती कि किसी को क्या पता है, हमें इससे गरज होती है कि हम क्या कर रहे हैं. हम इम्प्रूवमेंट हमारी डेस्टिनेशन बन जाती है. देखिए, पहले हमने 2 चीज़ों पे बात की, यानी मोटिवेशन और स्किल्स पे बात की, यानी विल और स्किल पे बात की. अब मैं 2 और चीज़ों पे फिर मैं बताता हूँ कि जो पीयर प्रेशर है ये यूनिवर्सिटी में ख़ुद से तख्लीक किए जा सकते हैं. ख़ुद से ऐसे ग्रुप बनाए जा सकते हैं ताकि जो तालिब इल्म किसी ग्रुप से बिलोंग करना चाहते हैं तो उनके पास एक ही चॉइस ना हो, उनके पास कई चॉइसेस हों. यानी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया अपने स्टूडेंट्स के लिए ये बंदोबस्त करें कि लोगों की ये जो बिलोंग करने की ज़रूरत है किसी ग्रुप के साथ, ये यूनिवर्सिटी पूरी करे. यूनिवर्सिटी ऐसे ग्रुप्स तख्लीक करे जो नोन हों, यूनिवर्सिटी के अप्रूव्ड हों और जो ड्रग्स और इन चीज़ों में ना हों और जो टैलेंटेड लोग हों, जो स्टडीज़ में आगे बढ़ने वाले हों. तो किसी भी तालिब इल्म के लिए जो एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत है कि जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है
تو وہ کسی نہ کسی گروپ سے بلانگ کرنا چاہتا ہے. تو یہ کام جب ہم اس کی مدد کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا جو یہ سوشل کیپٹل ہے جسے ہم کہیں گے سرمایہ ہے, کہ اگر ہم بچوں کو کہتے رہتے ہیں کہ تم مجھ سے نہ ملو, تم مجھ سے نہ ملو, تو تم مجھ سے نہ ملو, تو بچے ہماری بات نہیں سنتے, کیونکہ ہم انہیں وہ لوگ مہیا نہیں کر رہے ہوتے کہ جن سے ملنا ہے. اور چوتھی چیز, جیسے میں نے کہا, پہلی ول ہے, پھر سکل ہے, پھر سوشل کیپٹل ہے, اور چوتھی چیز جو ہے وہ مینٹرنگ ہے, کہ یونیورسٹی میں مینٹرنگ سسٹم جو ہے, مینٹورز ہوں. جیسے اس پروگرام کا انچارج جو ہو وہ مینٹور ہو, اور پھر نیچے بے شمار مینٹورز ہوں. جیسے یونیورسٹی میں مانیٹرز ہوتے ہیں, تو ویسے یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ مینٹورز بھی ہو سکتے ہیں. اس سے ان اسٹوڈنٹ کی عزت افزائی بھی ہوگی کہ جو لیڈرشپ کوالٹی سے مالا مال ہیں اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ تال میل بھی بنا سکتے ہیں. تو مینٹورز کی ضرورت ہے. اور پانچویں چیز اس میں ہے کہ اس پروگرام میں جب ہم یونیورسٹی میں ڈرگز ختم کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں, تو پھر پراپر گول سیٹنگ ہونی چاہیے کہ کتنے عرصے میں کتنی پروگرس ہوگی. اگر وہ پروگرس نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی, تو حکمت عملی کیسے بدلیں. چیزوں کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھنا پڑے گا. اور چھٹی چیز جو ہے کہ نان لیونگ چیزوں سے فائدہ اٹھانا. اتنی خوبصورت یونیورسٹیاں ہیں جہاں ہم چند دن پہلے گئے تھے. میرے خیال ہے وہ دنیا کی چند خوبصورت ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے. لاہور کے مرکز میں سینکڑوں ایکڑ اراضی اور بہت ہی خوبصورت کیمپس. میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کا یہ جو کھلا ماحول ہے, اس میں فاصلے اور قربتوں کو اس طرح تخلیق کیا جا سکتا ہے کہ جس سے ہمیں بہتر نتائج ملنا شروع ہوں. کون کس کے قریب ہوتا ہے تو خرابی پیدا ہوتی ہے, اور کون کس سے دور ہوتا ہے تو بہتری پیدا ہوتی ہے, یا وائس ورسا. تو ان چیزوں پہ بھی کام کرنا ہوگا کہ کیسے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ٹیچرز سے قریب ہوں, کن ٹیچر سے قریب ہوں, کون سے ٹیچرز ہیں جو انفلوئنسرز ہیں, کون سے ٹیچرز ہیں جو رول ماڈل ہیں, کون سے ٹیچر نہیں ہیں. ایک دم کچھ آپ نہیں کرتے, لیکن جو ٹیچر اسٹوڈنٹس پہ اچھا انفلوئنس نہیں ڈالتے, تو جتنی جلدی ہو سکے ان سے دوری اختیار کرنا بھی کارآمد ہوگا. پلس جو نان لیونگ چیزیں ہیں, جیسے کہ یونیورسٹی میں کچھ ایسی سینگز لکھی ہو سکتی ہیں جس سے فائدہ ہو, کچھ لٹریچر ہو سکتا ہے جو کہ ان کے کریکولم کا حصہ ہو. اسٹوڈنٹس کے اندر یہ رجحان پیدا کیا جائے کہ ڈرگز کے بارے میں اویئرنیس حاصل کریں, گوگل پہ جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ طلباء کو پتہ ہے کہ ڈرگز نقصان دہ ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طلباء کو بالکل نہیں پتہ, کیونکہ جو لوگ زندگی کی کئی بہاریں دیکھ چکے ہوتے ہیں, مدبر عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں, تو ان کو بہت ساری باتوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو پھر وہ ازیوم کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو بھی پتہ ہوگا, ٹین ایجرز کو بھی پتہ ہوگا. آپ کبھی بھی اس بات کو چانس پہ نہ چھوڑیں. اور اگر آپ کا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا آپ کا دوست ہے, اور آپ کو موقع ملے کہ اس کو کچھ زندگی کی سچائیاں بتا دیں آپ, تو ضرور بتا دیں. اگر آپ پلائر کے اسٹوڈنٹ بن جائیں گے تو آپ کو پلائر پرنسپلز بھی پتہ چل جائیں گے, اور پلائر پرسکرپشن کا بھی پتہ چل جائے گا, اور آپ زندگی میں نیچرلی ہر وقت اچھا محسوس کریں گے. اگر آپ اپنے موڈ کی پرورش کریں گے, مزاج کی پرورش کریں گے, آپ اپنے اندر علم کی روشنی پیدا کریں گے, تو یقینی طور پر خوشیاں جو ہیں آپ کے اندر سے ابھرنا شروع ہو جائیں گی. अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है. तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं. गेट आउट. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए.